الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے 3 اصول ذکر فرمائے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر اس نیکی کے پھیلانے اور برائی کے روکنے میں کوئی مشقت پیش آئے تو اس پہ صبر کیا کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کمال علم اور کمال اخلاق دے کر بھیجا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں علم پھیلاتا ہوں، لوگوں کو علم سکھلاتا ہوں، تعلیم لوگوں کو دیتا ہوں۔ اور سنن بیہقی کی روایت میں ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق یعنی اخلاقیات کی بلندیوں تک تمہیں پہنچاؤں۔ کسی قوم کی ذلت اور کسی قوم کی پستی کی وجوہات میں سے 2 بنیادی وجہ جہالت اور تربیت کا نہ ہونا۔ جب کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، تو اس کا ہر کام علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط ہوتا ہے، جانتا نہیں ہے وہ۔ اور اگر علم ہو لیکن تربیت نہ ہو تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم اسے فائدہ نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت اور اپنی تشریف آوری کے مقاصد میں ان دونوں باتوں کو ذکر فرمایا کہ جہالت کا خاتمہ کر کے لوگوں میں علم کو پھیلایا جائے اور لوگوں کے اندر سے بد اخلاقیوں کو، برائیوں کو نکال کر ان کے اندر عمدہ صفات کمال پیدا کیا جائے۔
اب اس آیت کے اندر جو 3 باتیں ہیں، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اس کا تعلق علم سے ہے، اور واصبر علی ما اصابک جو تیسری بات ہے اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز قائم کرو۔ پورے قرآن پاک میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے عربی زبان میں صلو کا لفظ آتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اے لوگوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں نماز کو قائم کرو، یہ نہیں فرمایا نماز کو پڑھو۔ پڑھنے میں اور اقامت میں فرق ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ اور اس کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یعنی نماز کو سنت طریقے کے ساتھ ادا کرو، نماز کو پوری توجہ سے ادا کرو، نماز کے فرائض واجبات و آداب کو حاصل کر کے نماز کو ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نظام صلاۃ بناؤ، آپ بھی نماز پڑھے، آپ کی بیوی بھی نماز پڑھے، آپ کی بالغ اولاد بھی نماز پڑھے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ نماز پڑھو تو آدمی کہتا میں نے پڑھ لی نماز، یہی حکم بیوی کی طرف ہے پڑھے خود ہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ایک گھر میں رہتا ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہو ہے، اب یہ جتنے افراد اس کے ماتحت ہے ان سب سے نماز پڑھوانا یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اگر یہ فجر میں آ گئے لیکن بیوی کو نہیں اٹھایا، بیٹے کو نہیں اٹھایا، بیٹی کو نہیں اٹھایا، بہو کو نہیں اٹھایا، اس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کا حق ادا نہیں کیا، اقامت صلاۃ نہیں کی۔ ناشتے کے لیے اٹھا دیا کہ جی میرا ناشتہ بناؤ، ناشتے کے لیے بہو کو بھی اٹھائیں گے، ناشتے کے لیے بیٹی کو بھی اٹھائیں گے، ناشتے کے لیے ملازم کو بھی بولیں گے میرا ناشتہ کدھر ہے۔ کھانے کے وقت پہ پورے گھر کو متحرک کر دیں گے، بھئی میرا کھانا نہیں لگا ٹیبل پہ ابھی تک۔ لیکن نماز کے وقت میں پورا گھر متحرک ہو نماز کے لیے، یہ نہیں کرتا تو یہ اقامت صلاۃ نہیں کر رہا، کامل مومن نہیں ہے۔ جیسے کھانے کے وقت میں گھر متحرک ہے، دنیاوی نظم و ضبط کے وقت گھر متحرک ہے کہ جی بچے اسکول جا رہے ہیں، ماں بھی کہہ رہی اٹھ گیا، باپ بھی کہہ رہے اٹھ گیا، جی ہو گیا جی، بستہ باندھ لیا جی، ناشتہ کر لیا جی، گاڑی آ گئی جی، وین آ گئی جی، چلا گیا جی، پہنچ گیا، آ گیا، چلا گیا، بند ہے، اسکول کھلا ہے، ساری تفصیل، پورا گھر متحرک ہے ایک بچے کو اسکول پر بھیجنے کے لیے، باپ بھی ماں بھی سب۔ لیکن کیا نماز پر بھی یہ حرکت ہے؟
اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کہ آذان کے بعد مسلمانوں کا نظام حرکت میں آ جائے، وہ گھر میں ہو تو گھر حرکت میں، دکان میں ہو تو دکان حرکت میں، فیکٹری میں ہو تو فیکٹری حرکت میں، دفتر میں ہو تو دفتر، پورا نظام کہ بھئی اس وقت سب نماز کی کیا ترتیب ہے۔ نماز کی کیا ترتیب ہے؟ ٹھیک ہے، بعض مارکیٹوں میں ترتیب ہے نماز آگے پیچھے ہوتی ہے، کچھ ساتھی ایک مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہ جماعت پڑھ کے آ جاتے ہیں، کچھ ساتھی دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جمعے کے لیے کاروبار کو، دفتر کو بند کرنا ہوگا، اس میں یہ بات نہیں چلے گی۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار کو۔ جمعے کے لیے کاروبار کو بند کرنا رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے آذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام آذان جمعہ کے بعد، اس لیے کہ رب العالمین نے کہہ دیا ذروا البیع، چھوڑ دو خرید کو، بیچنے کو چھوڑ دو اس وقت۔ ہاں، بقیہ نمازوں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں اس طرح نماز کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ فکر کہ اس دکان میں، اس دفتر میں جتنے مسلمان ہیں ان کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ ان کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ اگر آپ چائے منگواتے ہیں، چائے کا پوچھتے ہیں، پانی کا پوچھتے ہیں، چائے کی اہمیت ہے، پانی کی اہمیت ہے، روٹی کی اہمیت ہے، اور اللہ کے اس عظیم فریضے کی اہمیت نہیں کہ آپ نے ملازم سے کھانے کا پوچھا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اس کے پانی کا پوچھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اس کے نماز کی فکر نہیں کی۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کا مقصد کہ آذان کے بعد ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے فکر مند ہو جائے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے، وہ اس کی اولاد ہو، وہ اس کے شاگرد ہو، وہ اس کے ساتھی ہو، وہ اس کے ملازم ہو، وہ اس کے چھوٹے ہو بڑے ہو، جو جہاں ہے وہ نماز کے لیے متحرک ہو جائے۔ ایسا فریضہ، ایسی عبادت جو کسی حال میں کسی کے لیے رب العالمین نے معاف نہیں کی، کسی حال میں کسی کے لیے رب نے معاف نہیں کی۔ امام الانبیاء چل نہیں سکتے، دو آدمیوں کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صف کے درمیان میں آپ کو بٹھا دیا گیا، عین میدان جہاد میں ہیں، دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی فکر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کافروں کو، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز قضا کروا دی۔ عصر کی نماز کیوں قضا ہو گئی؟ چائے پی رہے تھے، کسی باغ میں ٹہل رہے تھے، کسی پارک میں تھے، دشمن کے ساتھ مقابلے میں تھے، ہاتھوں میں تلوار، موت سامنے، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن وہ سب اپنی جگہ، نماز کی عبادت کی اہمیت اور عظمت اپنی جگہ۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ رب العالمین فرماتے اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اپنے نماز اور اپنے تسبیحات کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ صلاۃ، یہ نماز ایسی عبادت کے اس کائنات کی ہر مخلوق اس عبادت میں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کل قد علم حجہ، کل قد علم زکاتہ، کل قد علم صومہ۔ یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب روزہ رکھتے ہیں، یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب حج کرتے ہیں، یہ کائنات میں جتنی چیزیں سب زکات دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔
زکات، حج اور روزے کا نہیں فرمایا، لیکن نماز کل قد علم صلاتہ. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. سورہ نور 18واں پارہ. سورہ نور ہے شاہ صاحب، سورہ نور 18واں پارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کائنات میں یسبح له من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. والطیر صافات، و پرندے جو اڑتے ہیں یہ بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت ہے کل، ان آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، قد علم صلاتہ، ان سب کو اپنی نماز کا علم ہے. ان سب کو اپنی نماز کا، یعنی گویا نماز عبادات کے اندر جامع ترین عبادت ہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت نماز عبادت کی اصل ہے، اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے. بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، یہ احترام ہے، یہ عظمت کا اقرار ہے. پھر اس سے زیادہ عظمت انسان رکوع میں چلا گیا، پھر اس سے زیادہ عظمت کہ وہ سجدے میں چلا گیا اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دیا، اس ذات کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے، اور میں سب سے پست زمین پر ماتھا ٹیکنے والا ہوں. تو نماز کی عبادت اپنا عجز، اپنی کمزوری، اپنی پستی، اپنی مسکنت، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ تعالی کی بلندی، عظمت شان کا اقرار ہے. اور پھر نماز کے اختتام میں دعا ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے. اب ہاتھ پھیلانا اور مانگنا، اس سے بڑا عجز انسان کے ہیئت میں کسی اور ہیئت میں نہیں ہے. کوئی اور صورت اس سے زیادہ اپنے آپ کو گرانے کی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ کو پھیلا دے. اسی لیے نماز عبادات کے اندر سب سے بنیادی عبادت ٹھہری. اسی لیے نماز اپنے مقام پر بھی فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے. یہاں تک کہ سفر حج کا ہو تو بھی فرض ہے، سفر جہاد کا ہو، دشمن سے مقابلہ ہو تو بھی فرض ہے. صحت میں بھی نماز فرض ہے، بیماری میں بھی فرض ہے. یہاں تک کہ بندہ اٹھ نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ جائے، لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی. اتنی محبوب عبادت ہے اللہ رب العالمین کی. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سب نماز کے اندر ہے. اسی لیے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا درخت قیام میں ہے، نماز میں قیام ہے، فرمایا درخت قیام میں، رب نے ان کو کھڑا کر دیا، بس یہ جب تک زندہ ہے موجود ہے قیام میں رہیں گے. اور فرمایا جانوروں کو اللہ رب العزت نے ایسا کر دیا جیسے بندہ رکوع میں ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہے. زمین پر رینگنے والے جانوروں کو سجدے میں کر دیا رب نے، وہ اسی طرح زمین پر سر رکھے ہوئے ہیں. اور فرمایا پہاڑ کو اللہ نے قاعدے میں بٹھا دیا جیسے نمازی قاعدے میں بیٹھتا ہے.
اسی طرح فرشتے بھی، فرمایا کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں. جو قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. لیکن رب کو اپنا بندہ مومن اتنا پسند ہے کہ اس کو ان تمام ہیئتوں کی توفیق دے دی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو میرے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں. یہ مومن قیام میں بھی ہے، یہ رکوع میں بھی ہے، یہ سجدے میں بھی ہے، یہ تشہد میں بھی ہے. وہ ارکان جو رب نے بقیہ مخلوق پہ تقسیم کر دیے وہ سارے ارکان مومن کے لیے ایک نماز میں جمع کر دیے تاکہ اسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان میں ہم نے اپنی مسجدوں کو خوب آباد کیا، اپنے گھروں کو خوب آباد کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. لیکن قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ رمضان کے بعد بھی ہم ان عبادات پر پابند رہے، ہماری وہ مسجدیں آباد رہے، ہمارے وہ گھر ان عبادات سے آباد رہے جو رحمتیں برکتیں اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں رمضان میں. وہ رحمتیں برکتیں رمضان کے علاوہ بھی ان اعمال سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کے 3 اصول ذکر کیے، جس میں سے پہلا اصول اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اور نماز کو قائم کرنے کے آپ کو 2 مطلب بتلائے کہ علماء نے 2 مطلب لکھے ہیں. ایک یہ کہ نماز کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنا، اور نمبر 2 اقامت صلاۃ کا مطلب نظام صلاۃ، کہ نماز کے وقت نظام پورا حرکت میں آ جائے. جیسے صبح 8 بجے بچے اسکول جاتے ہیں نا، نظام پورا حرکت میں. 7:30 بجے سے لے کے 8:15 تک سڑکوں پہ گاڑیاں ایسی بھاگتی ہیں کہ پوچھو نہیں. رش، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ادھر بچے نے پہنچنا ہے ادھر پہنچنا ہے، بچہ بھاگ رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، نظام حرکت میں ہے. کیوں جی 8 بجے پہنچنا ہے، 8 بجے سے 5 منٹ پہلے پہنچنا ہے، اندر گیٹ میں داخل ہونا ہے، پورا نظام حرکت میں ہے. ماں باپ ادھر سے فکر مند، ادھر بچہ فکر مند، ادھر اس سارے حرکت میں. ایسے ہی نماز کا وقت جب ہو جائے، مؤذن آذان دے دے تو آذان کے بعد مؤذن فکر مند، امام فکر مند، نمازی فکر مند، گھر والا فکر مند، دکاندار فکر مند، کارخانے دار فکر مند، بچہ فکر مند، ہر ایک کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، آذان ہو گئی، چلو بھائی مرد مسجد کی طرف، عورتیں گھروں میں. پہلے نماز، اس کے بعد پھر بقیہ کام. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا کہ نماز پڑھی، بقیہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے، میں نے ان کو ایک جملہ بھی نہیں کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو نماز کے لیے. بقیہ میرے پاس جبر نہیں ہے، لیکن میرے پاس زبان ہے، دعوت ہے. بھئی آذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے دعوت دے دی ساتھیوں کو، اور یہ کہتے رہے اللہ کے لیے. اور جہاں کچھ انسان زبردستی بھی کر سکتا ہے، اولاد پر ماتحتوں پر، بھئی چلو نماز کے لیے، چھوڑو یہ کام جس میں تم لگے ہوئے ہو، پہلے نماز پھر اقم الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرو. اب اگر ہر شخص اپنے گھر کی فکر کرے گا، اپنے دکان کی فکر کرے گا، اپنے دفتر کی فکر کرے گا، اپنے ماتحتوں کی، ہر شخص یہ فکر کرے گا تو یہ فکر آگے منتقل ہوگی. ہر محلے والے اپنے محلے میں یہ فکر کریں گے کہ بھئی کوئی بھی ہمارے محلے میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بے نمازی، محلے میں ڈاکو ہو تو لوگ کہیں گے یار اس ڈاکو کو نہیں ہونا چاہیے. محلے میں چور ہو تو لوگ کہیں گے بھئی اس چور کو یہاں سے کسی طرح نکالا جائے. کوئی بھی معاشرے کے غلط قسم کا آدمی ہو تو محلے والے فکر مند ہوں گے کہ اس کو کیسے یہاں سے باہر کیا جائے تاکہ ہمارا محلہ ان سے پاک ہو جائے. ایسے ہی ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے
قرب جوار میں بے نمازی منحوس ہوگا، اس کی نحوست ہوگی، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اقامت الصلاۃ. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور آگے دوسری بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ صرف نماز کی بات نہیں، اب بھلائیوں کو مومن پھیلانے والا ہو اور برائیوں سے مومن روکنے والا. بھلائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہو اور برائیوں سے روکنے والا ہو، یہ مومن کا کام ہے. یہ ہے کامیابی کا دوسرا اصول. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علم، نبی علیہ السلام دو چیزیں لے کے آئے، علم اور اخلاق. علم میں سے پہلی بات، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ غسل میں 3 فرض ہے. جب انسان نہاتا ہے 3 چیزیں فرض ہے، اور بچپن سے یہ عادت بچوں کو ڈال دی جائے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک پورے بدن کا گیلا ہو جانا. یہ غسل کے فرائض میں سے. کلی کرنا ویسے انسان عموماً کرتا ہے، کلی بھی کرتا ہے، دانت بھی صاف کرتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے، پورا بدن بھی دھوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے علم میں ہو کہ غسل میں یہ تینوں چیزیں فرض ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ گئی تو غسل ادا نہیں ہوگا. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح جھاڑنا اور صاف کرنا، اور نمبر 3 پورے بدن کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک صاف کرنا، پانی سے تر کرنا. بعض فقہا کے یہاں تو وضو میں بھی ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، کہ ناک جو ہے شیطان کا مرکز ہے، وہ یہاں آتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم صبح کرو تو اپنی ناک کو صاف کر کے اچھی طرح جھاڑ دیا کرو. منہ کا صاف کرنا اور ناک کا صاف کرنا اسلام کی طہارت کی بنیادی تعلیمات میں سے. اس لیے آپ علیہ السلام رات کو آخری عمل مسواک، اور صبح اٹھتے ہی پہلا عمل مسواک. اس لیے منہ کو صاف کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، زبان پر مسواک کا رگڑنا، اس کو صاف رکھنا، ناک کو اچھی طرح جھاڑنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات معلوم ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ غسل میں فرض کتنے ہیں. 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر کلی میں یہ تفصیلات بتلائی جائے، دانتوں کو اچھی طرح صاف کرو، زبان کو صاف کرو، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح جھاڑو، صاف کرو. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.